ابھی 4 مارچ کی صبح ہے اور صبح سے پہلے یعنی جو رات گزری ہے اور اس رات سے پہلے جو دن گزرے ہیں یعنی 3 مارچ کا پورا دن اور جو رات گزرے ہیں، تو اس پوری رات میں اور دن کے حصوں میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، ایران نے اسرائیل میں کہاں کہاں پر حملے کیے ہیں اور اسی طریقے سے ایران نے مشرق وسطیٰ کے کن کن ملکوں پر حملے کیے ہیں، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں بالترتیب انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اسرائیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل کو کتنا پریشان کیا ہے ایران نے اور اسرائیل میں کتنے حملے کیے ہیں اور کہاں کہاں حملے کیے ہیں۔ پہلے اسرائیل کو کتنا ٹارگٹ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ مشرق وسطیٰ میں موجودہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کے ایران پر کس طرح سے کتنے حملے کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل پر ابھی تک 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، 400 سے زائد۔ اصل میں ایران کا جو آئرن ڈوم ہے اور ایرو نام کا انہوں نے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رکھا ہے، اس طرف سے جو میزائل داغے جاتے ہیں ان کا رڈار اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور وہ پورا تیار ہو جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ بہت ساروں کو وہ مار دیتا ہے لیکن کچھ جا کر کے گر جاتا ہے۔ اور ابھی ایران نے بہت زیادہ حملہ کرنے کا ارادہ اسرائیل پر نہیں رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کو ابھی وہ ڈسٹرب اتنا زیادہ نہیں کر رہا ہے اتنا زیادہ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی ایران نے جو اسرائیل پر حملے کیے اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 400 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ 119 لہروں میں یہ میزائل داغے گئے، یعنی 119 مرتبہ میزائل ان دنوں میں بھیجے گئے ہیں۔ تو کتنا ڈسٹرب ہوا ہوگا اور کتنے سائرن بجے ہوں گے اسرائیل میں۔ اور اسرائیل میں 40 سے 50 لاکھ لوگ سرنگوں میں جا کر کے چھپے ہوئے ہیں، بنکروں میں جا کر کے چھپے ہوئے ہیں، وہیں پر رہنا، وہیں پر کھانا پینا اور وہیں پر چھپ کر کے رہنا۔ بہت سارے لوگ تو نکل بھی نہیں رہے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں، ضرورت کے سامان لیتے ہیں، پھر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ آبادی ہی کتنی ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی 119 لہروں میں ایران کا پلان یہ ہے کہ اسرائیل کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر مکمل ڈسٹرب رکھا جائے اور وہاں پر سائرن بجتے رہیں۔ ہر آدھے گھنٹے میں، ہر 15 منٹ میں وہ سائرن بجنے لگتے ہیں۔ یہ حملے کہاں پر ہو رہے ہیں؟ یہ حملے تل ابیب پر ہو رہے ہیں، چونکہ ایران کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے اور ان کے پاس بیٹریاں بہت ہیں۔ وہ میزائل جو نیچے سے وہ مارتے ہیں اوپر سے آنے والی میزائل کو، تو وہ کثیر تعداد میں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ پہلے ان کو یہ ان کے ڈیفنس سسٹم کے اعتبار سے اسرائیل کو کمزور کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے زیادہ لہروں میں زیادہ میزائل نہیں بھیجتے ہیں، 12 13 9 10 اس طرح کر کے میزائل وہ بھیجتے ہیں اور زیادہ لہریں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا ڈیفنس سسٹم زیادہ ڈسٹرب ہو اور لوگ زیادہ ڈسٹرب ہو، لوگ زیادہ بھاگیں، وہاں پر افراتفری زیادہ مچے۔ تو یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ تل ابیب ان کے نشانے پر ہے، حیفا ان کے نشانے پر ہے اور حیفا میں 7 لہروں میں حملے کیے گئے ہیں۔ تل ابیب کے مرکزی علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں۔ پیتہ تیکوا میں زبردست حملہ ہوا ہے، 290 یا 89 یعنی 289 لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے بہت سارے مرے بھی ہوں گے، لیکن 289 کے سلسلے میں ان کی خبر رساں ایجنسیاں کہتی ہیں کہ وہاں سے خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں۔ دیگر اور میڈیا ہاؤسز کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں کے جو میڈیا ہاؤسز وہ وہاں کی خبروں کو دبا دیتے ہیں اور اپنے سسٹم کو انہوں نے بہت مضبوط کر رکھا ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا تھا، یہ پیتہ تیکوا میں جو حملہ ہوا تھا، پیتہ تیکوا عربی میں وہ نام ہے اور انگریزی میں پیٹا ٹیکوا کہا جاتا ہے، وہاں پر جو حملہ ہوا کہا جاتا ہے کہ کلسٹر بم سے وہاں پر حملہ کیا گیا تھا۔ اچھا، تل ابیب میں رہائشی عمارتوں پر وہ ٹکڑے جا کر کے، یعنی وہ کلسٹر بم کے حصے، وہ ٹکڑے اس کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی میڈیا ہے، ان کی طاقت ہے، اس کو ٹکڑے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کلسٹر بم چھوٹے چھوٹے بم، ایک بم ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بہت سارے بم ہوتے ہیں، جب اس کو آئرن ڈوم کے ذریعے نشانہ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے تو پھٹتا ہے، پھٹنے کے بعد اس کے بم پھر دیگر بلڈنگوں میں جا کر کے گرتے ہیں۔ بتائیے 289 لوگ اگر زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت سارے مر بھی گئے ہوں گے تو یہ چھوٹا موٹا حملہ تھوڑا ہے، بہت بڑا حملہ ہے۔ گاڑیاں وغیرہ زد میں آئی ہیں، 12 لوگ زخمی ہوئے ہیں بتا رہے ہیں اور ایک جگہ 289 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پورے اسرائیل میں 4000 سے زائد زخمی لوگ بتائے جا رہے ہیں، 12 سے 15 لوگ ہلاک بتائے جا رہے ہیں۔ یہ ایرانی جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہیں، جبکہ حزب اللہ بھی حملہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کو باضابطہ اسرائیل کے پیچھے ابھی لگا دیا گیا ہے
کہ ان کو ہتھیار دے دیے گئے ہوں گے اور ان سے یہ کہہ دیا گیا ہوگا کہ اب تم تیار رہو کہ تم اسرائیل کو ڈسٹرب رکھو۔ اسرائیل نے بھی حزب اللہ پر زبردست حملے کیے ہیں چونکہ وہ بغل ہی میں ہے، اور فائٹر جیٹ طیاروں کے ذریعے جا کر کے ان کی فضا پر زبردست حملے کیے جا سکتے ہیں، بالکل پڑوس میں ہے حزب اللہ اور لبنان، لیکن لبنان نے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ جنگ چھیڑ دیا ہے۔ تو اسرائیل کے حیفا پر حملے ہو رہے ہیں، تل ابیب پر حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کے مغربی حصہ جو کہ الضفہ الغربیہ سے جڑا ہوا ہے ان علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں، یروشلم پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو مکمل طور پر ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم بہت زیادہ مضبوط ہے، اس وجہ سے ان حملوں کو وہ روک پا رہے ہیں۔